نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین، اس وقت میں ایک نئے ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں، چونکہ اس وقت میں جو فتنے کا دور اور خاص طور پر بے حیائی اور بے نظری کا دور چل رہا ہے، اس دور میں بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بد نظری اور بے حیائی کے دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے حفاظت کر پائے اور کیا راستہ اپنانا چاہیے۔ اور جو لوگ خاص طور پر اسکول اور کالجوں میں پڑھائی کرتے ہیں اور ان کے پاس وقت ابھی نہیں ہے شادی وغیرہ کرنے کے لیے، اور کن صورتوں میں شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر مستحب رہتا ہے، یا کب ان کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ تو شادی حالات کے اعتبار سے کبھی فرض ہوتے ہیں اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ، کبھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں شادی کے سلسلے میں جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھی اور دیگر رسالوں کے اندر میں نے دیکھا، تو 5 ٹاپک شادی کے بارے میں جو بیان کیے، یعنی 5 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مکروہ اور 5واں حرام۔ یہ 5 ہے، اور 5 کو بالتفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شادی کرنا فرض کب ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ 3 باتیں ملاحظہ فرما لیں۔ عورتوں کے لیے جو مردوں کے ذمہ حقوق ہیں، وہ اصل 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، نان و نفقہ مع سکنا، نان و نفقہ مع سکنا۔ نمبر 2، مہر۔ نمبر 3، جنسی تسکین۔ یہ 3 چیز مردوں کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا ویکتی ہے جو نان و نفقہ کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے اور مہر دین دینے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے اور جنسی تسکین کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جنسی تسکین پہنچا سکتا ہے، ان 3 چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے اوپر شہوت کا اس قدر غلبہ ہو کہ انہیں یہ یقین ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، یعنی شہوت کا اس طور پر اس کے اوپر غلبہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کے لیے شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور واجب اس شخص کے لیے ہے جو نان و نفقہ، مہر دین اور جنسی تسکین کے اوپر قدرت رکھتا ہو، لیکن اسے یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو ہو نہ ہو میں بد نظری، بد نگاہی یا بے حیائی یا مشت زنی وغیرہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اسے یہ خطرہ یقینی نہیں ہے، خطرہ لاحق ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، شادی کرنا سنت اس وقت ہوتا ہے جبکہ اعتدال کی حالت میں ہو، یعنی وہ نان و نفقہ، مہر دین اور جنسی تسکین کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے اور وہ اعتدال ہے، یعنی نہ اس کو یقین ہے زنا میں مبتلا ہونے کا اور نہ اس کو خطرہ لاحق ہے مشت زنی یا بدنظری بے حیائی کرنے کا، بلکہ اعتدال حالت میں ہے، معتدل حالت میں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے، اور اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو سنت کو ترک کرنے کا گناہ اسے ملے گا۔ نمبر 4، شادی کرنا مکروہ ہے اس صورت میں جب کہ مرد یہ سمجھتا ہو کہ نان و نفقہ، مہر اور جنسی تسکین میں کوتاہی کر سکتا ہوں، یعنی یہ 3 چیز میں بیوی کو، یعنی ان 3 چیزوں کو ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو جائے گی، تو اس صورتوں میں چونکہ عورتوں پر ظلم ہوگا، اس لیے اس صورتوں میں نکاح کرنا، شادی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، شادی کرنا حرام اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ نان و نفقہ، مہر دین اور جنسی تسکین کے بارے میں انہیں یقین ہو کہ میں یہ 3 حقوق اپنی بیوی کو میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، اسے یقین ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے مہرہ عورتوں کے ساتھ، اس لیے اب اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر اسے یقین نہیں ہے بلکہ اس کو ممکن ہے، خطرہ لاحق ہے کہ یہ 3 چیز
ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے، ممکن ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا، شادی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر یقین ہے کہ میں 3 چیزوں ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں تو پھر اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ تو کل شادی کرنے کے 5 مراحل ہیں۔ نمبر 1 فرض، یہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ نان و نفقہ، مہر اور جنسی تسکین کے اوپر قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر شہوت کا اس قدر غلبہ ہو کہ اس کو زنا کے اندر مبتلا ہونے کا یقین ہو تو اس پر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 شادی کرنا واجب اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ وہ نان و نفقہ، مہر اور جنسی تسکین کے اوپر قدرت رکھتا ہو، لیکن اسے یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے بد نظری، بے حیائی یا مشت زنی جیسے معاصی کا ارتکاب ہم کر بیٹھیں گے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو تو ان کے لیے شادی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 شادی کرنا سنت اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ اس کو نان و نفقہ، مہر، دین اور جنسی تسکین کے اوپر قدرت حاصل ہو، لیکن اس کی حالت شہوت والی حالت، اعتدال کی حالت ہو، نہ اس کو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو اور نہ بد نظری، بے حیائی اور مشت زنی کا اسے خطرہ لاحق ہو، بلکہ وہ اعتدال حالت میں ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا سنت ہو جاتا ہے تاکہ زندگی اور پاکیزہ بن جائے۔ اور اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو سنت کے ترک کرنے کا گناہ اسے ملے گا۔ نمبر 4 شادی کرنا مکروہ اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ انسان نان و نفقہ اور مہر، دین اور جنسی تسکین کے بارے میں اسے خطرہ لاحق ہو کہ میں اس میں کوتاہی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے شادی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5 شادی کرنا حرام اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ نان و نفقہ، مہر، دین اور جنسی تسکین کے بارے میں پورا یقین ہو کہ میں ان 3 حقوق کو میں ادا نہیں کر سکتا ہوں تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے اوپر ظلم ہوگا اور یہ ظلم سراسر حرام ہے۔ اس لیے اس صورت میں جب کہ یقین ہو کہ میں یہ 3 حقوق ادا نہیں کر سکتا ہوں تو اس کے لیے شادی کرنا حرام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شادی کن لڑکیوں سے کیا جائے گا، اس کے اندر کیا دیکھی جائے گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔